کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے سے متعلق جو احادیث کریمہ ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس طرح کی الحمدللہ احادیث کریمہ نقل فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو درود و سلام پڑھنے سے متعلق ارشادات ہیں وہ ارشادات بھی کچھ نقل فرمائے، ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں کہ نہ پڑھا جائے تو اس صورت میں کیا وعید آئی ہے، جو مخصوص صورتیں ہیں تو وہ بھی اس رسالے کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ تو بہت ہی پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتب موجود ہوتی ہیں۔ یہ رسالہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویب سائٹ سے www.dawat-islami.net سے بآسانی انشاءاللہ میسر آئے گا۔ آپ اس کو وہاں سے حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا، درود و سلام پڑھنے کے انشاءاللہ جذبہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک کی میں نے فضیلت جو آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے لکھنے سے متعلق ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو کیا اب اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل کوئی کتاب مخصوص کر لیں، کوئی کاپی مخصوص کر لیں، رجسٹر بنا لیں اور اس کے اوپر درود پاک لکھتے رہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو لکھنے کی فضیلت ہے، کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اینڈرائڈ موبائل ہیں اور سسٹم کے بھی ہیں، ان پر اگر لکھا جائے تو کیا یہ لکھنے کی فضیلت وہاں حاصل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن درود پاک لکھنے کی جو فضیلت ہے تو ویسے بھی درود پاک لکھا جائے کسی بھی طریقے سے فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور خاص کر جو ہے جب نام گرامی اسم گرامی آئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد آئے تو اس کے ساتھ جو ہے مکمل درود پاک لکھنا چاہیے۔ مکمل جی مکمل سے یعنی کیا مراد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی کسی نے لکھ دیا تو یہ بھی مکمل درود پاک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ دے۔ ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتابوں میں یہ بعض جگہ جو ہے اخبار وغیرہ میں تو نام گرامی اسم گرامی کے ساتھ جو ہے وہ صرف صاد لکھ دیا جاتا ہے، یس العم لکھ دیا جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سخت ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جائے تو مکمل درود پاک جو ہے وہ لکھنا چاہیے۔ اسلامیات کا پیپر ہے، 3 گھنٹے ہیں اور سوالات بہت کثیر ہیں، بار بار نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آ رہا ہے، کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پہ نام تو نہیں آتا، آپ لکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں اسکولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ حضرت، آ حضور، تو کیا اب بھی آگے درود پاک لکھنا ضروری ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ ہر دفعہ لکھ لے، پورا لیکن لکھیں۔ اگر ایک دفعہ بھی اس نے لکھ لیا مکمل درود پاک، ٹھیک ہے، اور باقی جگہ جو ہے وہ نہ سواد لکھتا ہے نہ سلام، درود پاک نہیں لکھتا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ایک محفل میں
ایک مجلس میں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار لیا جائے تو ایک دفعہ نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ تو لازم ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح لکھنے میں بھی جو ہے ہر جگہ کا کہیں بھی آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر دفعہ لکھتا رہے، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی لکھ لیتا ہے مکمل درود پاک تو وہ بھی کافی ہوگا، جبکہ بعد میں صلوات یا سلام مخفف کر کے نہ لکھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ علیہ السلام حضور یہ الفاظ بھی درست ہیں؟ یہ بھی درست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی۔ باقی کتاب مخصوص کر سکتے ہیں، کوئی کاپی مخصوص کر لی جائے؟ ہاں، درود پاک لکھنا چاہ رہا ہے اس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو باوضو ہو کر لکھنا ضروری ہوگا یا ویسے بھی لکھ سکتا ہے، لیکن جتنا ادب ہو اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی سوالات لیں گے۔ پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر طلباء کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ جی کال سنائیے۔ میری بیوی کے پاس قریباً 20 تولے کے اوپر سونا ہے، تو اس کو نے جو زکوٰۃ دینی ہے، کیا اس کے پیسے میں اس کو دے سکتا ہوں؟ اور میرے کچھ پیسے بینک میں بھی ہیں، وہ بینک والے پیسے زکوٰۃ کے ہر سال رمضان میں کاٹ لیتے ہیں، وہ زکوٰۃ مجھے دینا ضروری تو نہیں؟ جی، دو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں کہ ان کی زوجہ کے پاس 20 تولے سونا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ یہ دیں گے یا زوجہ دے گی؟ کیونکہ عموماً عورتوں کے پاس جو ہے وہ زیور تو ہوتا ہے جو شادی وغیرہ میں آتا ہے، رقم موجود نہیں ہوتی، تو اب کیا کیا جائے زکوٰۃ کا؟ کیا اس شوہر پر لازم قرار دی جائے گی کہ تم اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرو، یا پھر بیوی ہی پر لازم اور وہ کوئی طریقہ اپنائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو کٹوتی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی سالانہ، مخصوص رقم ہو تو بینک کارڈ لیتے ہیں، کیا وہ کٹوتی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہے یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا؟ دیکھیں، 20 تولہ سونا جس کے پاس ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی زوجہ کے پاس ہے، تو ان کی زکوٰۃ ان پر ہی لازم ہوگی، یعنی جو سونے کا مالک ہے زکوٰۃ بھی وہی نکالے گا شرعاً۔ ٹھیک ہے، یعنی عورت اگر اس کی مالک ہے، اور عمومی طور پہ زیورات کی عورت مالک ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ شرعاً زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ شوہر پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے، صحیح، لیکن ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا۔ اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا، سوال بھی یہی ہے کہ کیا میں اس کو پیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تاکہ میں اس کو اس کی زکوٰۃ کے پیسے دے دوں تاکہ وہ کہیں زکوٰۃ ادا کر دے، تو یہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، یا اس کی اجازت سے جو ہے خود بھی کہیں اس کو بتا دے کہ میں تمہارے سونے کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو شریف فقیر کو دے دے، یا اس کو کچھ چاہے تو پیسے دے دے کہ ٹھیک ہے تم اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر لو۔ دونوں طرح جائز ہے، لیکن اگر بالفرض کسی عورت کا شوہر جو ہے اس کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کے بعد اتنا زیور ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو، تو اس صورت میں آپ شرعی طور پہ اس پر لازم ہوگا، یعنی شوہر کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے شوہر تو گناہ گار نہیں ہے لیکن عورت گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پیسے کہاں سے لائے؟ صحیح، تو شرعی حکم یہ ہے کہ نہیں ہے پیسے تو سونا بیچ کر کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کی یا پھر زکوٰۃ، شوہر سے لے لے، جی جی، اور یا پھر پیسوں کا انتظام کرے کہ سونا بیچ دے۔ یا سونا چلو، بیچ اس دے۔ میں ایک اور بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ ہے جو خالص سونا ہو، یعنی کسی شکل میں نہ ہو، زیور بن گیا ہے، اس کی کچھ چیز بن گئی ہے، تو اب اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا یہ لیکن کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ ان سونے پر مطلقاً زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہے، زیورات پر چاہے وہ استعمال میں ہوں یا استعمال میں، ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی ٹھیک جاتی ہے، کہ بھائی استعمال میں ہو رہی ہیں استعمال میں نہیں۔ صحیح، ایسا زیور چاہے وہ سارا سال وہ استعمال کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، بہر صورت ان پہ تو زکوٰۃ ہے ہی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو انہوں نے سوال کا حصہ تھا بینک، کہ ان کے اپنے پیسے جو بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور بینک جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے، تو بینک جو زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے تو صحیح مصرف پر وہ خرچ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ ثابت بھی ہے۔ کچھ سالوں پہلے سپریم کورٹ نے باقاعدہ نوٹس لیا تھا اس بات پر کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح مصرف پہ ادا کیوں نہیں ہو رہی، تو لہذا بینک کے ذریعے سے ہرگز جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کروائیں، اگر کروا لی ہے تو اتنی زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ ادا نہیں ہوئی اب؟ جی، ٹھیک ہے، اب تو باقاعدہ یہ آپشن ہے کہ اگر آپ چاہیں، چاہے کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کھلواتے ہیں تو اس میں یہ آپشن ہے کہ آپ زکوٰۃ کی کٹوتی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ اس میں لکھ دیں کہ زکوٰۃ کی کٹوتی بینک کے ذریعے سے نہیں کروانا چاہ رہے تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں نے اب کہہ تو دیا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، لیکن شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ اگر بینک میں اگر ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس سے نفع ملتا ہے وہ تو ناجائز ہے، سود ہے، ٹھیک ہے، جس کو سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
صرف بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں صحیح جس میں کوئی کسی طرح کا نفع اس کو نہ ملتا ہو. اس میں بھی یہ آپشن موجود ہے, اگر آپ زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے ان کو کہہ دیں وہ کٹوتی نہیں کریں گے. پہلے بتا دیں, اب پھر اگر رمضان شریف آیا تو اس سے پہلے اپلیکیشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں, یعنی شروع میں فارم بھرتے ہوئے جو ہے وہ نہیں کر سکتا, بعد میں بھی یہ اپلیکیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. بالفرض انہوں نے کاٹ لیا ہے اور وہ چلے گیا, واپس تو نہیں کریں گے وہ, تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ جو ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے. چلا گیا وہ کیا کہلائے گا؟ کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے, اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے, تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو ہے اتنی زکوٰۃ جو ہے پھر سے دوبارہ ادا کر لے. اور وہ صدقہ کہلائے گی, کیا کہلائے گی اس کو؟ ظاہر ہے جب وہ اب صدقہ بھی کیا کہلائے گی اس کی طرف سے, تو اگر اجازت تھی یا نہیں تھی, جو بھی صورتحال تھی وہ تو کرنے والے کی نیت کیا تھی وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جو صحیح مصرف ہے, شرعی فقیر ہے, جی اسی کے قبضے میں دی جائے تاکہ آپ کی زکوٰۃ اچھے انداز سے ادا ہو جائے. طلباء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ہم ان سے سوالات لیتے ہیں. جی سوال فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مسبوق نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی, مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. مسبوق کون ہوتا ہے؟ یہ بھی لفظ کئیوں کے لیے نیا ہوگا یا سنا نہیں ہوگا یا معنی نہیں جانتے ہوں گے, تو اس کی بھی وضاحت فرمائیں. پھر جو مسئلہ پوچھا گیا یہ بھی ارشاد فرمائیں. امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ شروع سے شامل نہیں ہوا, ایک آدھ رکعت اس کی نکل گئی ہیں, کچھ رکعتیں لیٹ آیا, تاخیر سے آیا, تو اس کو مسبوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسبوق کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام نہیں پھیر سکتا. اگر وہ جان بوجھ کے سلام پھیرے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, صحیح, دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی. اور اگر بھولے سے سلام پھیر دیا, بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ میں مسبوق ہوں یا میں شروع سے شامل ہوں, پھر اچانک یاد آ جاتا ہے, تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو جس طرح جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تھا اس نے امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا, اگرچہ یہ کم ہوتا ہے, تو اگر بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا پھر تو سجدہ سہو بھی نہیں, اگر کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کر لے تو اپنی نماز میں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا تاخیر سے پھیرا, جیسے عموماً ہوتا ہے امام کے کچھ دیر بعد سلام پھیرا جاتا ہے, اس طرح بھول کر اس نے پھیرا ہے, تو وہ کھڑا ہو جائے, اپنی نماز پوری کرے اور اپنی نماز کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. امام دو سلام پھیرتا ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ نماز سے نکلنے والا سلام, اور بعض اوقات سجدہ سہو کے لیے. تو یہ مسئلہ کون سے سلام؟ یہ دونوں کے لیے ہے. اچھا ٹھیک ہے. چاہے نماز کے نکلنے کے لیے ہو یا سجدہ سہو کے لیے ہو. ٹھیک ہے. کہ مسبوق بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام بھی نہیں پھیرے گا, سجدے تو کرے گا نا, سجدے کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن سلام نہیں پھیرے گا, اس کی اس کو اجازت. یعنی اگر اس نے یہ نیت کی کہ مجھے بھی پھیرنا چاہیے, وہی تفصیل ہوگی کہ جان بوجھ کر ہوا, یہ سمجھتے کہ مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے, مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام, اس میں بھی اہم مسئلہ کہہ کر اس کی ہیڈنگ لگائی گئی اور اس کو بیان کیا گیا ہے, کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کا اس کے اندر مبتلا ہونا, اس کے مطابق عمل کرنا پایا جاتا ہے کہ وہ مسبوق ہوتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نیت سے ہی پھیرا جاتا ہوگا کہ ہمیں بھی پھیرنا چاہیے. تو اگر واقعتاً وہی نیت ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, تو پھر ایسی صورت میں مسبوق کہ جو بعد میں امام کے ساتھ ملا تھا نماز پڑھنے کے لیے, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, وہ ہرگز امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ کال سنائیے. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو آشوب چشم کی بیماری ہو اور وہ کسی رومال کے ساتھ اسے صاف کرتا رہے یہاں تک کہ اس رومال کی کوئی جگہ بھی باقی نہ بچی ہو, اب وہ رومال اگر جیب میں اس کے ہو اور اس صورت میں وہ نماز پڑھ لے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ جی حضور, آشوب چشم ہے, بار بار آنکھوں سے پانی آتا ہے. اب رومال ہے, اس نے ادھر سے بھی استعمال کر لیا, ہر جگہ سے اس نے استعمال کر لیا, یعنی خود بھی وہ ناپاک ہو گیا, تو اب وہ جیب میں ہے تو کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آشوب چشم یعنی بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہے, اور اس کے نکلنے سے جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی اس طرح صاف کرتا رہا جیسا کہ انہوں نے کہا, اور پورا
رومال ہی اسی طرح تر ہو چکا یعنی ناپاک ہو چکا، تو اس صورت میں اگر اس نے جیب میں ڈال کر نماز پڑھی، یہ رومال جیب میں ڈال کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب پورا رومال ناپاک ہو چکا، ظاہر ہے 1 درہم سے زیادہ جو ہے ناپاکی ہو چکی، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، یہ تو شرط ہے طہارت کہ نمازی کے کپڑے بھی پاک ہونا، یہ شرط ہیں، اس نے کوئی نجاست کو اٹھایا ہوا نہ ہو۔ تو اس طرح کپڑے میں اگر نجاست غلیظہ ہے، وہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ چکی ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی، فرض ہے کہ نماز دوبارہ لٹائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے آشوب چشم کا جو پانی ہوتا ہے، دختی آنکھ کا پانی، یہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس نے پورا رومال جو اس سے تر ہو چکا، ناپاک ہو چکا، تو اس صورت میں وہ جیب میں ڈال کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا نا کہ جسم کپڑوں پر لگا ہوتا ہے، یہ اس کے کپڑے تو نہیں ہے، رومال تو الگ چیز ہے۔ اصل میں وہ بھی جیب میں ڈال کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا حصہ ہو گیا، اس کا حصہ ہو گیا، جیسے نجاست کو اٹھانے والا، ٹھیک ہے، وہ اسی حکم میں آ جائے گا۔ تو اب چاہے امامے پر لگے، چاہے بنیان پر لگے، چاہے کسی بھی جسم کے ساتھ ملحق کپڑے پر، جیسے ہم نے یہ چادر اوڑھی ہوئی، تو اگر اس کو بھی لگتی ہے نجاست تو 1 درہم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی 1 درہم یہ ہے کہ جیسے اگر وہ پتلی نجاست ہے تو اس کی پہچان یہ دی گئی ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا جائے گا، ہتھیلی کو اچھی طرح ہموار کیا جائے اور اس پر پانی کو ڈالا جائے۔ اب پانی گرنے سے پہلے جو پانی کا پھیلاؤ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو 1 درہم کی مقدار کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی مقدار سے زیادہ اگر کپڑا ناپاک ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، فرض ہے کہ نماز لٹائے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر ہو نجاست غلیظہ تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور لٹانا واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور 1 درہم سے کم ہو، معمولی تھا 1 آدھ قطرہ، تو اس صورت میں خلاف سنت ہوگا، ٹھیک ہے، بہتر پھر بھی ہوگا کہ نماز کا اعادہ کرے، نماز ہو جائے گی۔ اچھا رومال سے خشک کرتا رہا، اب پہلے کیا تھا 15 منٹ پہلے، وہ جو خشک کیا تھا وہ خود خشک ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے لگایا، دوسری جگہ سے لگ گیا، تو اب بھی وہ 1 درہم کہلائے گا یا جو خشک ہو گیا معاف خشک ہونے سے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا نا، وہ تو ناپاک ہو گیا، اب تو وہ دھونے سے ہی پاک ہوگا، خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگا۔ ایک ہی جگہ بار بار لگاتا رہا، جی، اب اس کا پھیلاؤ جو ہے وہی 1 درہم کے برابر یا اس سے زائد ہو چکا تو وہی تفصیل تب بھی وہی حکم ہوگا، بھلے بقیہ اس سے پاک لیں لیکن وہ اس کا حکم مقدار کا اصل میں ایک مقدار ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال سنائیے ہمیں۔ محمد دانش اتاری عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ نکاح کے ٹائم پر جو بیوی کے لیے جیب خرچہ ایک لکھا جاتا ہے نکاح کے فارم کے اندر، اس میں لکھنے کے بعد میں کیا شوہر اس کا پابند ہوگا کہ دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ وہ 2000 اس کو 2000 لکھتے ہیں یا 5000 لکھتے ہیں، جو بھی جس کی جو استطاعت ہوتی ہے، تو کیا اس کو وہ اخراجات سے الگ اس کو ہر مہینے دیا جائے گا، یا یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ شوہر تو بیوی پہ خرچہ کرتا ہی ہے، تو کیا اس کے اندر اس کی کچھ الگ سے بھی کوئی ترکیب ہوگی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ نکاح کے وقت یعنی ایک تو ہے نان نفقہ اس کو دینا ہے، اب وہ کھانا بھی کھلا رہا ہے، کپڑے بھی پہنا رہا ہے، گھر بھی اس نے دیا ہوا ہے، لیکن الگ سے جیب خرچی لکھی جاتی ہے عام طور پر، تو کیا یہ الگ ہے اور کھانا پینا الگ ہے، یا وہ کھانا پینا ہی جیب خرچی ہے، کیا ہے؟ اصل تو نان و نفقہ وہی ہے کہ کھانا پینا، پہننے کا لباس اور رہائش، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لکھوائی جاتی ہیں اس سے ہٹ کے لکھوائی جاتی ہیں، یعنی شوہر جو ہے وہ تو نان و نفقہ دے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ جیب خرچی بھی دے گا، مہینے 2000 3000۔ تو یہ جیب خرچی دینا شرعاً لازم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے جو ہے یہ اپنے اوپر ایک لازم کیا ہے، تو ایک اس کی طرف سے جو ایک وعدہ والی صورت ہوگی، یعنی اس نے گویا کہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جیب خرچی دیا کروں گا، تو وعدے کو جو ہے پورا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ خود ہی اگر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو وہ چیزیں کہتی ہے جو ضرورت کی ہے وہ لا کر اس کو مہیا کر دیتا ہے، تو پھر تو شرعی طور پہ اس پر لازم نہ ہوا پیسے دینا، لیکن پھر بھی اگر وہ دے دیتا ہے تو شرعی طور پہ یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، گھر کے جو دیگر اخراجات کے لیے ہوتے ہیں وہ اس سے پورے کیا جا سکیں۔ جی سوالات طلبہ کرام سے ہم لیتے ہیں، جی سوال فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا، قاعدہ اولیٰ کیا ہوتا ہے، پھر اس میں بیٹھنا بھول گیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کر جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تحیات میں جو بیٹھتے ہیں، اور یہ بیٹھنا واجب ہے، یہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ اب وہ کوئی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا، ٹھیک ہے،
پورا سیدھا کھڑا ہو چکا، اب شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں، اس کی باقاعدہ حدیث میں ممانعت آئی کہ دوبارہ وہ نہ بیٹھے، بلکہ اب وہ آخر میں نماز اپنی پوری کرے چاروں، اور 4 رکعت پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا تھا دوبارہ لوٹ آیا تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی، لیکن گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ تو پھر بھی اس صورت میں اس کو سجدہ سہو تو لازم ہوگا، سجدہ سہو کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ تو تھا تنہا جو ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو، اور عمومی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ قاعدہ اولا بھول گئے، بیٹھنا تھا 2 رکعت پڑھ کر، لیکن تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب جب وہ پورا سیدھا کھڑے ہو چکے تو اب پیچھے کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب وہ لقمہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب دوبارہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مقتدی گویا کہ ایسے کام کا امام کو کہہ رہا ہے جو شرعی طور پہ جائز نہیں، یعنی یہ لقمہ دینے کا محل جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، لقمہ دینے والے کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام نے بھی اس کا لقمہ لیتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تو لقمہ لینے کی وجہ سے امام کی نماز ٹوٹ جائے گی اور سب کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر امام اس کا لقمہ نہیں لیتا تو فقط اس کی ٹوٹے گی، اور امام پر یہ لازم ہوگا کہ 4 رکعت پوری کر کے آخر میں لقمہ یعنی لقمہ یہ کیا ہے؟ لقمہ تو کھاتے ہیں نا، لقمہ دینا لقمہ یہ ہے کہ نمازی نماز حضرات کو تو معلوم ہوگا، لیکن بہت سارے نماز ناظرین کو نہیں سمجھ آئے امام گی۔ کو جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کرنے پر ٹھیک ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لقمہ کہتے ہیں، تاکہ امام کو یاد آ جائے غلطی ہو رہی۔ تو یہ بھی کیونکہ یہ کلام ہے ایک طرح کا، یہ وہاں شریعت نے اجازت دی ہے جہاں ضرورت ہو، حاجت بات چیت ہے ایک طرح کی، یعنی اس کو ایک طرح کی بات چیت کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ گویا کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے الفاظ تسبیح یا تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اوپر کہا جاتا ہے، تو یہ اگر جہاں اجازت ہوگی لقمے کی تو وہاں تو دے سکتا ہے، اور جہاں اجازت نہیں ہوگی تو اس صورت میں لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، جس طرح یہ والا مسئلہ کہ امام قاعدہ اولا چھوڑ کر پورا سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اب کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہاں تک اجازت دینے کی اجازت ہے؟ جب تک پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا جب تک لقمہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کی حالت کہہ لیں، رکوع کی حالت بھی، بلکہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ جب تک پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، لقمہ دے دیا تو ٹھیک ہے، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے، بالکل پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کسی نے لقمہ دیا تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ لقمہ بات چیت ہے ضرورتاً، تو اب یہ بات چیت کر ہی لے بجائے اللہ اکبر کہنے کے کہے بیٹھ جاؤ، تو کیا اس سے کوئی؟ اس کی اجازت نہیں ہوگی، اچھا، کیونکہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہی صحابہ کرام جو ہے وہ لقمہ دیا کرتے تھے، تسبیح کے ذریعے اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ مخصوص ہیں اللہ اکبر ہی کہنے سے، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، تسبیح وغیرہ کے جو کلمات ہیں ان کو ادا کر کے لقمہ دیا جائے گا۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے۔ میرا نام محمد عاشق اطاری لوٹے سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی بھی دوشی کے بارے میں ایک مسئلہ بتایا جا رہا تھا، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ یہ اگر کسی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سرکار کا نام آ جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ درود شریف کے ساتھ نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ ہم درود شریف خود لکھ دیں تو یہ بھی فضیلت مل جائے گی جو درود شریف کی حدیث کے بارے میں کہا کہ جاؤ کتاب میں درود شریف لکھا جائے تو جب تک وہ موجود رہے گا فرشتے اس بارے میں دیتے رہیں گے۔ جی حضور، بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن درود پاک نہیں لکھا ہوتا، تو اب خود ہم لکھ سکتے ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم پر لکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور اگر اجازت بھی ہے تو کیا لکھ لیا کریں؟ اگر تو درود پاک یہ لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور رہی وہ فضیلت کی، دیکھیں ہم اپنے اٹکل سے تو ہر معاملے میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کم از کم لکھنے کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی کہ وہ درود پاک نہیں لکھا ہوا تھا، اگرچہ شرعاً اس پر لازم نہیں ہے درود پاک لکھنا، لیکن اگر وہ لکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر لینا چاہیے۔ جی ایک اور کال شامل ہے، سلسلہ فرمائیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو بولے کہ میں تیرے کو اس طریقے سے چھوڑوں گا کہ تیرے کو دوبارہ آنا یا تیرے لیے ناجائز ہو جائے گا، تو اس پہ طلاق تو نہیں ہوتی؟ جی، شوہر بیوی کو کہے کہ تمہیں میں ایسے طریقے سے چھوڑوں گا کہ تمہارا دوبارہ آنا ناجائز ہو جائے گا، طلاق تو نہیں ہوگی؟ یہ جملہ کہنے سے طلاق ہوگی؟ دیکھیں، اپنی بیوی کو کہنا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا
یا میں تجھے طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا، آزاد کر دوں گا، تو یہ جو گا کے الفاظ ہیں یہ مستقبل میں طلاق دینے کا ایک ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا، اس کا یہ ارادہ کر رہا ہے. تو فقط ارادہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اسی طرح اس نے یہ کہا کہ میں چھوڑ دوں، ایسا چھوڑ دوں گا کہ واپسی آنا جائز نہیں ہوگا. اچھا مراد اس کی وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی طلاق دوں گا، لیکن طلاق دوں گا کے الفاظ کہے یا چھوڑ دوں گا کے الفاظ کہے تو یہ مستقبل میں طلاق دینے کا ارادہ ہے، اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ایسے جملے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پسلی اور کچھ اور لفظ کہہ دیا جو نہیں کہنے والا تھا. پھر ٹھیک ہے، یعنی اپنے تئیں بھلے نیت تو کچھ اور سی، لیکن ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے، ممکنات میں سے تو ہے، لیکن احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جب یہ درود پاک لکھنے کی بات ابھی ہم نے سوال شامل کیا تھا، کسی اور کی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے لیتے ہیں کتابیں، اور اس میں ایسا ہے کہ نام تو اس کی اجازت کے بغیر اس طرح نہ کیا جائے، اس سے باقاعدہ اجازت لے لی جائے تو پھر کر لیں. ٹھیک، اپنی کتاب پر لکھنے کی اجازت ہے، لکھ سکتے ہیں، مکمل طور پر درود پاک لکھ سکتے ہیں. جی طلبہ کرام سے ہم سوال لیتے ہیں، سوال فرمائیے حضور. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر گوشت کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جی حضور، خرگوش کا گوشت پوچھ رہے ہیں، کھانا کیسا ہے؟ خرگوش کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، باقاعدہ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، جائز کھا سکتے ہیں، خرگوش کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. جی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے. احمد رضا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی کی رقم کم و بیش 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہو گئی، تو آیا مجھ پہ اس کے زکوٰۃ فرض ہوگا یا نہیں؟ جی کمیٹی BC بھی کہتے ہیں، یہ ڈالی ہوئی اور 2-2.5 لاکھ جمع کروا چکے ہیں، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں بڑا اہم سوال کیا ہے، اکثر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ کمیٹیاں ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا حساب نہیں رکھتے، اس کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس پر زکوٰۃ بھی ہو رہی ہوتی ہے، قربانی بھی واجب ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات. اب یہ دیکھا جائے گا، اب اس نے کمیٹی بھری، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، بمشکل جو ہے بچا کر وہ کمیٹیاں جمع کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کمیٹی اتنی جمع ہو چکی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، بالفرض کہ وہ 52.5 تولہ چاندی 35,000 بنتی ہے، تو 35,000 جب جمع ہو گئے تو اب یہ ہوا صاحب نصاب. صحیح. اب اس کا سال شروع ہوگا، ٹھیک ہے، جب جس دن اتنی رقم ہوگی، جیسے 5,000 کی کمیٹی اور 7ویں مہینے میں جا کے اب وہ صاحب نصاب ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کا سال شروع ہوا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے اگر کمیٹی نکل جاتی ہے اور خرچ کر دیتا ہے پھر تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اور سال پورا ہونے پر جو کمیٹی نہیں نکلتی، اور جیسا کہ یہ ہے کہ وہ اس 2 لاکھ اس پر جمع ہو چکے، مزید 12 ماہ گزرے تو 19 ماہ ہو جائیں گے کم و بیش. تو اس صورت میں جو ہے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. اور قربانی کے دنوں میں اگر اس طرح کمیٹی جو ہے اس نے ڈالی ہوئی تھی، اتنے پیسے جمع تھے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی بھی واجب ہوگی. زکوٰۃ دے گا کب؟ کیونکہ پیسے تو اس کے پاس نہیں ہیں، یہ تو ادا ہی کر رہا ہے، ابھی تو ملے گی. اس صورت میں جب اس کو رقم وصول ہوگی، ٹھیک ہے، اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو اسی سال کی ہوگی یا پچھلی؟ اسی سال کی ہوگی. ظاہر ہے جس سال سے وہ صاحب نصاب ہوا تھا جس دن، اب سال پورا ہونے پر نکلی تو ظاہر 1 سال کی نکالے گا، اگر 2 سال کے بعد نکلی ہے تو 2 سالوں کی نکالے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، دوسرا اس کا پہلو کمیٹی کے والے سے، میں کمیٹی جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے پاس جمع کرواتے ہیں، پھر آخر میں کسی کو دے دیتا ہوں، تو وہ جو جمع ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تاخیر بھی ہوتی ہے، کوئی جلدی دے دیتا ہے، کوئی دیر سے دیتا ہے، 10 دن 15 دن بھی لگتے ہیں، اور کئی مہینے بھی بعد دفعہ لگ جاتے ہیں. کمیٹی فلاں شخص نہیں دے رہا، تو اب وہ ادا نہیں کرتا جس کو بھی دینی، نمبر والے کو کہتا ہے ایک ساتھ جمع ہوگی تو دے دوں گا، یا خود ہی کہتا ہے. تو کیا یہ رقم جب تک جمع نہیں ہوتی میں اپنے کسی استعمال میں لا سکتا ہوں، میں کہیں خرچ کر دوں اور مجھے پتا ہے کہ جب آئے گی تو میں ادا کر دوں گا؟ دیکھیں جو کمیٹیاں جمع کر رہا ہے اس کے پاس یہ رقم بطور قرض ہوتی ہے. اچھا، قرض ہے. ظاہر ہے وہ چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ دینے کا ضامن ہوتا ہے. صحیح. اس پر یہ بطور قرض ہوتی ہے، امانت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عرف یہی ہے. تو جب قرض ہے تو وہ قرض والی رقم کو استعمال کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی اس طرح کمیٹیاں جو ہے خود جمع کرتے ہیں وہ اس کو استعمال ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے سب سے پہلی کمیٹی ان کی ہوتی ہے عمومی طور پہ، کہ وہ رکھتے ہیں، پھر بعد میں پرچیاں یا نمبر وغیرہ کا حساب ہوتا ہے، تو یہ خود استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ایک وضاحت جو سوال میں رہ گئی تھی، اب جو انہوں نے کہا کہ 2
लाख रुपए में जमा कर चुका हूँ, अब कमेटी इसकी खुली, ठीक है, साल बाद खुली, तो अभी कुछ किस्तें तो बाकी होंगी ना, ठीक है, कई लोगों की देनी, कई लोगों की अभी बाकी होंगी, तो जितनी किस्तें बाकी हैं, जितनी मजीद किस्त वो जैसे मिसाल के तौर पे 1.75 इसने जमा कराया लेकिन 2 लाख मिल गए इसको, 2 लाख मिल गया, 25,000 उसने देना। जमा कराने हैं, ठीक तो है, 25,000 वो माइनस करेगा, यानी 1.75 में से 25 माइनस करके 1.5 लाख की जो है वो ज़कात अदा करें, क्योंकि ये इस पर कर्ज हुआ ना, ठीक है, कि जितनी कमेटी उस पर बाकी इस पर कर्ज है वो माइनस करके बकिया रकम में से ज़कात अदा करेगा। ठीक है, ये भी इसको ध्यान रखना है। और ये अच्छी बात है, एक दफ़ा मसला सुनने से याद हो जाए या समझ जाए, ज़रूरी नहीं होता, बाद दफ़ा भूल भी जाते हैं। तो जब भी कमेटी डालें तो इससे मुतालिक भी मालूमात ले लें कि हम इतने हज़ार या लाख की कमेटी डाल रहे हैं, इतने इतने महीने की है, हमारा ये वाला नंबर है और फ़िलहाल हम साहिब निसाब हैं या नहीं, ये पूरी तफसीलात मुफ्ती साहब को बताकर अपने ऊपर आने वाली ज़कात, आयद होने वाली ज़कात से मुतालिक मसाइल मालूम कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाहों से महफूज रहेंगे। मज़ीद कुछ कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, कॉल सुनाइए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि जो लोग दीवार बनाते हैं, दीवार के बाहर लेंटर निकालते हैं, जगह ऊपर से अब दीवार अपनी जगह पे है, लेंटर बाहर निकालते हैं शेड वगैरह बनाने के लिए, इसकी शरीयत क्या है? जी, छज्जा हुजूर हर शहर में तकरीबन होता है कि दीवार से हटकर आगे 6 फीट 5 फीट छज्जा निकलता है और ऊपर वाली मंजिल तो उस छज्जे के कोने से शुरू होती है, यानी नीचे कमरे कम छोटे होते हैं, ऊपर ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी क्या हैसियत है? देखें, जहाँ तक उसका अपना ज़ाती प्लाट है, ठीक है, उस ज़मीन की हुदूद है, सही, वहाँ तक तो वो तसर्रुफ़ कर सकता है। अब उसके ज़ायद वो अगर तसर्रुफ़ करता है तो उमूमी तौर पे, कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं होती। अच्छा, बाज़ों का आपने देखी होंगी गलियाँ बाज़ों का बहुत चौड़ी होती हैं, ठीक है, वो गैलिए के आगे फिर छज्जे सीढ़ियाँ वो करते करते छज्जे के नीचे से दीवार आती 10 साल बाद तो एक नया कमरा बन जो जाता भी है। तसर्रुफ़ करना हो, जो तामीरात करनी हो, सिर्फ अपने ही जो हुदूद बंदी है उसके अंदर कर सकते हैं। अब ये देखा जाएगा बाद वक़्त कानूनी तौर पे कुछ ना कुछ इजाज़त होती है, कुछ फुट की इजाज़त होती है कि इतना कर सकते हैं, तो जितनी इजाज़त हो उतना तो कर सकते हैं, उससे ज़ायद करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वो इजाज़त भी गालिबन ऊपर वाली मंजिल में छज्जा आगे करने की होगी, ऊपर फिर आप भले ऊपर ले जाएं, लेकिन उसी छज्जे से कुछ अरसे बाद एक दीवार निकलती है, छोटा सा कमरा, गैलरी एक बन जाती है, वहाँ बाथरूम वगैरह इस तरह तो के कुछ इसकी तो शायद इजाज़त, तो अगर कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है तो फिर मालूमात ले ली जाए, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी हर जगह का अपना अपना ये उसूल, सोसाइटी में आप रहते हैं, उसका कानून मालूम करके ही जो है तामीरात करें। कई दफ़ा देखा है कि पूरी पूरी इमारतें बनी होती हैं और वही छज्जे की जगह के ऊपर वो मज़ीद उसकी 2-2 3-3 मंजिलें बना लेते हैं और फिर जो बल्दिया वाले आकर उनको गिरा भी देते हैं और बहुत बड़ी रकम का नुकसान होता है और जो बनी हुई इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो बनाने से पहले ही कानून पर अमल कर लिया जाए और ख़रीदते वक्त भी इस बात को पेश नज़र रखा जाए कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़े। जी, एक और कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं, कॉल सुनाइए। मोहम्मद मुनीर अतारी कुवैत से बात कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता में सवाल यह है कि नमाज में सजदे की हालत में पाँव की कितनी उंगलियां लगनी जो है वो ज़रूरी हैं, अगर नहीं लगेंगी तो नमाज नहीं होगी। जी, सजदे में कितनी उंगलियों का हुक्म है जो लगना ज़रूरी है और नहीं लगेंगी तो नमाज ही नहीं होगी? सजदे में एक उंगली का पेट लगना ये तो फ़र्ज़ है, यानी दोनों पाँव में से एक उंगली, यानी 10 उंगलियों में से एक उंगली, कोई सी भी, जी ठीक है, कोई एक उंगली का पेट लगना ये तो फ़र्ज़ है। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पूरे सजदे वो पाँव उठाकर उसने रखे या सिर्फ उंगलियों का सिरा रखा या पुश्त रखी, ठीक है, तो इस सूरत में नमाज ही नहीं होगी। सही। तो अगर एक उंगली का पेट लग गया तो फ़र्ज़ अदा हुआ, लेकिन नमाज मकरूह तहरीमी होगी, ठीक, क्योंकि दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ये लगना ये वाजिब है। अच्छा, एक फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ है, दोनों पाँव की 3-3 का लगना वाजिब है, उंगलियों का पेट लगना ये वाजिब है और सुन्नत ये है कि 10 उंगलियां मुड़कर किबला रू हो जाए। ठीक ठीक, तो ये ज़रूरी है। अगर किसी के पाँव की लग नहीं पाती हैं, पाँव थोड़े टेढ़े हो जाते हैं बाज़ दफ़ा या मोच वगैरह आई होती है, देखें उन दिनों में भी लगाना कोई ज़रूरी है, उसके लिए तो वैसे रुखसत है। जैसे मोच आई है और जैसे मोड़ता है उसकी चीखें निकल जाती हैं, तो इस सूरत में उसके लिए रुखसत होगी, ठीक है, वो नहीं लगाएगा, ठीक है, उसको इजाज़त दी जाएगी। जी, एक और कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं, कॉल सुनाइए। आबिद रशीद अतारी बात कर रहा हूँ, इदारा मलिर कैंट से। आपसे एक सवाल ये था कि नमाज के बाद जैसे कादा तशद में बैठते हैं, अब उतना था पूरा पढ़ लिया, तो उसके बाद सजदा साहब किया जाएगा या नहीं?
سمجھ نہیں آیا کہ تشہد پورا پڑھ لیا اس کے بعد اٹھنا تھا، آگے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا یعنی وہ قاعدہ اولا ہوگا التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھنا شروع کر دیا. کا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو اگر اب آگے درود پاک شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھ چکا ہے تو پھر تو اگر بھولے سے پڑھا ہے تو اب اسے اپنی نماز میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہم صلی علی تھوڑا سا ہی ایک دو لفظ پڑھے تو یاد آ گیا فوراً کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کی تمام نمازوں میں یہ حکم ہے یا یہ سنت موقدہ ہو گئی، فرض ہو گئے، وتر ہو گئے، ان میں ہے. باقی جو 4 نوافل ہیں یا 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں جیسے عصر کی اور عشاء کی، اور 4 نوافل جیسے صلاۃ و تسبیح، اس میں تو یہ مستحب ہے کہ پہلی اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں قاعدہ اولا میں تو اس میں درود پاک بھی پڑھا جائے اور دعا بھی پڑھی جائے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں ثنا سے پڑھنا، سبحانک اللہم سے پڑھنا شروع کریں. یہ صرف ان میں ہے. باقی جو فرائض ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، یہ وطر ہیں، ان میں قاعدہ اولا میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فوراً وہ کھڑا ہو جائے. اب وہ تاخیر کرے گا اور اللہم صلی علی محمد تک اس نے بھولے سے پڑھ لیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تمام مسائل جو نماز کے ہم سن رہے ہیں، آج کئی مسائل نماز سے متعلق سلسلے میں شامل تھے. آسان زبان کے اندر آسان انداز سے سمجھنا ہو تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام، الحمدللہ اس میں 12 رسالے موجود ہیں. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور نماز جنازہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ. الحمدللہ اس طرح کے کئی رسالے موجود ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، یہ دستیاب بھی ہوتا ہے، ویب سائٹ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ضرور پڑھے. انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے کہ جو ہمارے فرائض، واجبات اور سنتوں کی تکمیل میں معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.